السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. میرا نام سید عابد محمود. خاندان رسول اہل بیت کا تذکرہ ہو رہا ہے. اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کے مناقب، ان کی سیرت بیان کی جا رہی ہے. اس سے پہلے جن ساتھیوں نے ویڈیوز کو مطالعہ نہیں کیا بھائی وہ ان ویڈیوز کو ضرور دیکھ لیں. اہل بیت کے اوپر جو ویڈیوز آئیں اور ان پہ اپنے کمنٹس بھی ضرور دیں. یہ محبت کی نشانی ہے. تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی پیدائش کے وقت آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کا نام اسد یعنی کہ شیر رکھا تھا، اور آپ کے والد کہیں اس وقت آپ کی ولادت کے وقت کہیں باہر گئے ہوئے تھے. جب وہ واپس آئے تو انہوں نے نام کو تبدیل کر کے علی یعنی اونچی شان والا رکھ دیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسن تھی. اس کے علاوہ اور کنیت بھی تھی ابو تراب، جس کو بہت تفصیل سے انشاءاللہ آگے بیان کریں گے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عبد المناف تھا، مگر وہ اپنے بڑے بیٹے طالب کی نسبت سے ان کی کنیت ابو طالب، اس سے وہ پہچانے جاتے تھے، وہ بہت مشہور تھے. اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دادا تھے. یعنی کہ اس لحاظ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور سگے چچا زاد بھائی تھے. آپ سلام اللہ علیہ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا اور نانا کا نام اسد تھا. آپ سلام اللہ علیہ نسب کے اعتبار سے قریشی اور ہاشمی تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھی ہاشمیہ تھی، بلکہ وہ پہلی ہاشمی خاتون تھی جو کسی ہاشمی مرد کے نکاح میں آئی تھی. آپ سلام اللہ علیہ کے والد ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت ہمدردی فرماتے تھے اور بہت زیادہ شفیق چچا تھے، اور انتہائی مشکل گھڑیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا مگر اسلام نہ لائے. البتہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد مشرف اسلام ہوئی. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور جلیل القدر صحابیات میں سے شمار ہوئی. آپ سلام اللہ علیہ کے 3 بھائی تھے. سب سے بڑے بھائی کا نام طالب، ان سے چھوٹے بھائی کا نام عقیل اور ان سے چھوٹے بھائی کا نام جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. آپ خود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے بھائی تھے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 سگی بہنیں تھیں، ایک ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا اور ایک ام حمانہ رضی اللہ تعالی عنہا. راجح قول کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 10 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں آ گئے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا یہ کیا چیز ہے، یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اگلے روز آ کر اسلام قبول کر لیا. اس وقت ان کی عمر تقریباً 10 برس تھی اور 9 عمر بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے تھے. آپ سلام اللہ علیہ اسلام لانے سے پہلے کبھی بت پرستی نہیں کی، یعنی کہ بت کے سامنے کبھی سجدہ نہیں کیا، اپنے چہرے کو کبھی کسی بت کے سامنے جھکایا نہیں. اسی وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے چہرے کو زیادہ عزت دے کے کلمات کہے جاتے ہیں اور بولے جاتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن سے جوانی میں اور پوری زندگی کبھی بھی کسی بت کے سامنے اپنا چہرہ نہیں جھکایا. جب کفار مکہ کی طرف سے مسلمانوں پر سختیاں اور ایذا رسانیاں حد سے بڑھ گئیں تو مسلمانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی، کیونکہ وہاں اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اپنے لیے ہجرت کے انتظار میں مکہ مکرمہ میں ہی ٹھہر گئے تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے مکہ میں دیکھ کر دارالندوہ میں جمع ہو کر ایک منصوبہ بنایا کہ مختلف قبیلوں کے افراد مل کر رات کے وقت اکٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے منصوبے کی اطلاع کر دی. چنانچہ آپ اس رات اپنے بستر پر نہ سوئے بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھ کر ان کے بستر پر سو جائیں اور اہل مکہ کی وہ امانتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی تھیں وہ ان کو واپس کر کے پھر ہجرت کی غرض سے مدینہ طیبہ آ جائیں. بہرحال حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے تو نبی رحمت گھر سے باہر نکلے تو دشمنوں کا ایک دستہ تلواریں لیے مکان کے گرد باہر جمع تھا اور حملے کے لیے تیار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی میں خاک لی اور وہ مٹھی ان کے سروں پر پھینکتے ہوئے باہر نکل گئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی آیات تلاوت فرما رہے تھے اور اس آیت تک پہنچے فاغشیناہم فہم لا یبصرون، ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا جس سے ان کو کچھ نظر نہیں آتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا
जिससे वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकलते हुए नहीं देख सके। जब सुबह हुई तो उन्होंने देखा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाय हज़रत अली मौजूद हैं। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पकड़ा और ज़ोर-ओ-कोब किया, फिर मस्जिद में जाकर कुछ देर के लिए बिठा दिया और उसका फिर छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंच गए और उधर मक्का में हज़रत अली करमुल्लाहु वजहू ने अगले दिन लोगों में उनकी अमानतें उनको वापस करना शुरू कर दी। 3 दिन तक तमाम अमानतें उनके मालिकों तक पहुंचा दी और फिर सफ़र हिजरत पर रवाना हो गए और छुपते छुपाते मदीना तैयबा पहुंच गए। सफ़र की मुशक्क़त की वजह से पाँव फट गए थे और खून बह रहा था। इस वक्त हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और फरमाया, अली मेरे पास आओ। किसी ने कहा वो चल नहीं सकते, उनके पैर बहुत ज़ख्मी हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चलकर उनकी तरफ तशरीफ़ लेके गए और उनको गले से लगाया। उनके फटे हुए ज़ख्मी पैरों को देखकर रो दिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों पर अपना लुआब दहन मुबारक लगाया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पाँव पर उन्हें फेर दिया, जिससे वो ठीक हो गए। और फिर ज़िंदगी भर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैरों में कभी तकलीफ़ नहीं हुई। इसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहीं मदीना में ही रिहाइश इख्तियार कर ली और वहीं रहने लगे। मदीना मुनव्वरा पहुँचने के 2 बरस बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि की शादी हुई। शादी के वक्त आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र तकरीबन 21 बरस थी और हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 18 बरस थी। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एहतरामन किसी और औरत से निकाह नहीं किया। अलबत्ता उनके इंतकाल के बाद फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कई शादियाँ की। उन ज़ौजात से औलादें भी हुईं। एक दफ़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी शादी के बाद उनके घर तशरीफ़ ले गए। फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर में तशरीफ़ फरमा थी तो देखा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला नहीं है। पूछा कि तुम्हारे चचाजाद कहाँ हैं? तो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि हमारे दरमियान कुछ रंजिश हो गई है। जैसे कि मियाँ बीवी के दरमियान में कभी कभी रंजिश के वाक़यात का हो जाना, यह तो एक फितरी चीज़ है। इसलिए उन्होंने फरमाया वो मुझसे नाराज़ होकर बाहर कहीं चले गए हैं और दोपहर से अभी तक घर वापस नहीं लौटे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी हज़रत सुहेल बिन सआद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि देखो वो कहाँ हैं। तो उन्होंने आकर के वापस इतला दी कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में आराम कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ ले गए। देखा तो वो लेटे हुए थे और उनके एक पहलू पर से चादर हटी हुई थी और वहाँ पर उनके जिस्म पर मिट्टी लगी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मिट्टी को साफ़ करने लगे और साथ ही फरमाया, उठो अबू तराब, उठो अबू तराब। अबू तराब का मतलब है मिट्टी वाला शख्स। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान अतर से ये कुनियत सादिर हुई, इसलिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी इस कुनियत को बहुत पसंद फरमाया। बल्कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने पुकारे जाने में जितना ये नाम अच्छा लगता था, इतना और कोई नाम अच्छा नहीं लगता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि बहुत ही ज़्यादा बहादुर और मुजाहिद शख्स थे। ग़ज़वा तबूक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको पीछे मदीना मुनव्वरा में ही ठहरा दिया था। इस ग़ज़वा के अलावा बाकी तमाम ग़ज़वात में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शिरकत की और कई ग़ज़वात में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में झंडा दिया। ग़ज़वात की जंगों की हालत में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दलेराना कारनामे बहुत कसरत से पाए जाते हैं। इख्तिसार की वजह से बयान में नमूने के तौर पर एक कारनामे का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। सन 5 हिजरी में ग़ज़वा खंदक हुआ। इस वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र तकरीबन 24-25 साल थी और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 9 उम्र मुजाहिदीन में शुमार होते थे और उधर कुफ़ार के लश्करों में अमर बिन अब्दूस भी था। वो पहलवान अकेला 1000 शहसवारों के बराबर समझा जाता था और उसने अपने आप को आहनी हथियारों के साथ लेस कर रखा था। उसने आकर ललकारा, तुम में से कौन है जो मेरे मुकाबले में आने की ताकत रखता हो? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या नबी अल्लाह मैं हूँ, या नबी अल्लाह मैं हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अमर है, बैठ जाओ। लेकिन उसने फिर तौहीन आमेज़ लहजे में दोबारा पुकारा, कहाँ है तुम्हारी वो जन्नत
جس کے بارے میں تم لوگ یہ کہتے ہو یا سمجھتے ہو کہ تم میں سے جو قتل ہو جائے وہ اس میں داخل ہوتا ہے، اب میرے سامنے اپنے میں سے کوئی آدمی کیوں نہیں لے کے آتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کی، میں جاتا ہوں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اس نے پھر تیسری مرتبہ اپنی بہادری اور مسلمانوں کی بزدلی کے اوپر اشعار پڑھتے ہوئے غصہ دلانے کے انداز میں للکارا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاتا ہوں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امرو ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہوا کرے امرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس کی موت اور قتل پر مشتمل رجیزہ اشعار پڑھے اور سیدھا اس کی طرف بڑھے۔ عمر نے پوچھا تم کون ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں علی بن ابی طالب ہوں۔ اس نے تحقیر کے انداز میں کہنے کی کوشش کی کہ میرے بچے تم کسی اور کو بھیجو، اپنے سے بڑی عمر والے، اپنے کسی چچا وغیرہ کو میرے سامنے لے کے آؤ، میں تم جیسے بچے کا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے جرأت مندانہ لب و لہجے میں بات کی اور کہا لیکن میں تمہارا خون بہانا پسند کرتا ہوں۔ یہ سن کر وہ غصے میں ایک دم آگ بھگولا ہو گیا، اپنی تلوار لہرائی اور شدید غضبناک ہو کر آگے بڑھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ڈھال سے اس کو روکا اور پھر اس کے کندھے پر ایک زوردار اپنی تلوار سے وار کیا۔ اللہ کے شیر کا ایک ہی وار اس کے لیے بہت اور کافی تھا، جس سے وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا اور ایک دم گرد و غبار اٹھا اور شور برپا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر اللہ اکبر کی آواز سنی تو پہچان گئے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نہایت جرأت مندانہ انداز میں ایمان افروز شعار پڑھتے ہوئے واپس آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے فرائض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرانجام دیے۔ آپ سلام اللہ علیہ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صاحبزادے حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام احباب شریک تھے۔ ان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادوں حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کربٹ دیتے تھے۔ حضرت شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈالتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے سہارا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں کے اوپر سے غسل دیا جاتا تھا اور دفن کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر میں اترنے والے ذات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ بیان کرنے میں تو ان کی خصوصیات، ان کی صفات، ان کے مناقب، ان کے درجات تو بہت ہیں۔ انشاءاللہ بقیہ اگلی ویڈیو میں پیش خدمت ہوگی۔ آپ احباب سے بس درخواست ہے کہ پوری ویڈیو دیکھا کریں اور باقی لوگوں کو بھی پہنچایا کریں، اپنے کمنٹس بھی دیں۔ اللہ نے چاہا ہماری پوری کوشش ہے اہل بیت کو ان کی تکریم، ان کی مناقب، ان کی عزت، ان کے مقام کے برابر لا کر امت میں پیش کریں۔ کتابوں میں تو بہت زیادہ لکھا ہوا ہے لیکن امت کے پاس کتابیں پڑھنے کا وقت نہیں۔ آنے والی نسلوں کے کانوں تک اہل بیت کے مناقب اور سیرت کو پہنچانے کے لیے یہ ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں۔ بھائی اس کو آگے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، انشاءاللہ خیر ہی خیر پھیلے گی۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی سب دیکھیں، سبسکرائب بھی کریں اور اپنے آئی ڈی سے سائن ان ہونے کے بعد ویو کریں تو انشاءاللہ ویو میں بھی کاؤنٹ ہوگا، اور سبسکرائب ضرور کر لیں چینل کو۔ اللہ جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دی گیٹ آف گائیڈنس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن میں آل آپشن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔